السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ گروپ اکاؤنٹس کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ کی پریکٹس کیسی چل رہی ہے؟ یقیناً خاصی محنت کر رہے ہوں گے آپ۔ نئے سینیریو کے ساتھ آج ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کریں گے، لیکن اس سے پہلے پچھلے جو سینیریوز ہیں ان کا ایک نٹ شیل میں آپ کو بتا دوں، اور اس میں بھی جو بات میں ابھی آپ کو بتاؤں گا وہ محض ان 5 ورکنگز کے بارے میں ریکیپ ہوگا جو کہ کرنا ضروری ہیں۔ فرسٹ آف آل، جب بھی کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ ہم بنانا جا رہے ہیں اس میں سب سے پہلے ہم ہولڈنگ پرسنٹیج اور مائنورٹی پرسنٹیج کو ڈیفائن کریں گے۔ اگر تو اس نے بتایا ہوا ہے 80% 20% یا 70% 30% یا 60% 40%، تو ہم ایگزیکٹلی وہ پرسنٹیج لے لیں گے۔ نہیں بتایا ہوا تو جتنے نمبر آف شیئرز ہم نے ایکوائر کیے ہیں ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل نمبر آف شیئرز انٹو 100، ہمارے پاس جو پرسنٹیج آئے گی وہ ہولڈنگ پرسنٹیج ہوگی، اور 100 میں سے مائنس کریں گے تو ہمارے پاس مائنورٹی کی پرسنٹیج آ جائے گی۔ پہلی ورکنگ۔ دوسری ورکنگ، آپ نے پری ایکوزیشن ایلیمنٹ ان اونرز ایکویٹی آف سبسیڈری کمپنی کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے پوسٹ ایکوزیشن ایلیمنٹ ان اونرز ایکویٹی آف سبسیڈری کمپنی کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔ اس کے لیے میں نے آپ کو ٹپ بتائی تھی کہ سبسیڈری کمپنی کا شیئر کیپٹل 100% پری ایکوزیشن ایکویٹی کہلائے گا، پوسٹ ایکوزیشن میں 0 اس کے اگینسٹ نظر آئے گا۔ ہاں، ریزروز کے بارے میں آپ کو کوشچن میں ضرور بتایا ہوگا کہ ہمارے ریزروز پری ایکوزیشن یعنی کہ آن دا ڈیٹ آف ایکوزیشن کتنے تھے، اور باقی کے جو ریزروز ہوں گے وہ ڈیفینیٹلی پوسٹ ایکوزیشن ہی ہوں گے۔ ہمیں جس ڈیٹ کی بیلنس شیٹ دی گئی ہوگی اس بیلنس شیٹ میں موجود ریزروز میں سے ہم آن دا ڈیٹ آف ایکوزیشن ریزروز کو جب مائنس کر دیں گے تو وی ول گیٹ پوسٹ ایکوزیشن ریزروز۔ تو پری ایکوزیشن ریزروز اینڈ شیئر کیپٹل مل کر ٹوٹل پری ایکوزیشن اونرز ایکویٹی کی فگر دیں گے، اور پوسٹ ایکوزیشن اونرز ایکویٹی میں وی ول فائنڈ اونلی اینڈ اونلی دا پوسٹ ایکوزیشن ریزروز۔ سو اس ورکنگ کے بعد نیکسٹ جو ورکنگ آئے گی، ورکنگ نمبر 3، دیٹ ول بی اباؤٹ کیلکولیشن آف گڈ ول۔ اور کیلکولیشن آف گڈ ول کے بارے میں میں نے آپ کو جو باتیں بتائی ہیں ابھی تک وہ یہ ہیں کہ کاسٹ آف انویسٹمنٹ ان سبسیڈری کمپنی وچ از اپیئرنگ ان دا پیرنٹ کمپنیز بیلنس شیٹ میں سے مائنس کریں گے پری ایکوزیشن اونرز ایکویٹی آف سبسیڈری کمپنی کا ہولڈنگ پرسنٹیج کے برابر جو اماؤنٹ آئے گی اس کو، یعنی کہ سبسیڈری کمپنی کی پری ایکوزیشن ایکویٹی کو ہم ملٹیپلائی کریں گے پرسنٹیج آف ہولڈنگ کے ساتھ، جو اماؤنٹ آئے گی اس کو ہم کاسٹ آف انویسٹمنٹ میں سے جب مائنس کریں گے تو وی ول گیٹ دا اماؤنٹ آف ٹوٹل گڈ ول۔ اچھا، اب اس کے بعد ہم نے گڈ ول کی امپیئرمنٹ کے بارے میں دیکھنا ہے۔ تو گڈ ول کی جتنی امپیئرڈ اماؤنٹ ہوگی، ان اے وے جتنا امپیئرمنٹ لاس ہوگا، اس امپیئرمنٹ لاس کو ہم گڈ ول میں سے مائنس کر کے جو فائنلی ریکوریبل اماؤنٹ آف گڈ ول آ جائے گی اس کو ہم حاصل کر لیں گے، جسے کہ ہم شو کریں گے الٹیمیٹلی کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ میں۔ اوکے جی، یہ تھی تیسری ورکنگ۔ نیکسٹ فورتھ ورکنگ جو ہوگی وہ ہوگی کیلکولیشن آف گروپ ریزروز کی۔ اب کیلکولیشن آف گروپ ریزروز میں ہم سیکھ چکے ہیں کہ آل ریزروز آف پیرنٹ کمپنی پلس پوسٹ ایکوزیشن ریزروز آف سبسیڈری کمپنی انٹو ہولڈنگ پرسنٹیج، اس کی ہم ہولڈنگ پرسنٹیج لیں گے۔ سپوز اگر 80% ہے تو 80% لیں گے، وہ اماؤنٹ آ جائے گی ہماری آؤٹر کالم میں، یعنی کہ پلس ہوگی آل ریزروز آف پیرنٹ کمپنی، اور پھر اسی ایج پر ہم امپیئرمنٹ لاس آف گڈ ول کو مائنس کر دیں گے۔ اب امپیئرمنٹ لاس آف گڈ ول کو جب مائنس کر کے جو فگر آئے گی دیٹ ول بی دا فائنل فگر آف گروپ ریزروز۔ ان گروپ ریزروز کو ہم نے کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ کی اونرز ایکویٹی میں شو کرنا ہے،
اور ففتھ ورکنگ جو ہے وہ ہے مائنورٹی انٹرسٹ کے بارے میں. اس کے بارے میں نے ایک ڈیٹیلڈ ورکنگ آپ کو بتائی تھی اور ایک بڑی شارٹ سی ورکنگ بتائی تھی. ایز فار ایز ڈیٹیلڈ ورکنگ از کنسرنڈ, ڈونٹ بادر, آپ نے کوئی ڈیٹیلڈ ورکنگ نہیں کرنی. یو جسٹ نیڈ اے فگر آف مائنورٹی انٹرسٹ. وہ کیسے کیلکولیٹ ہوگی؟ سمپلی اونرز اکویٹی آف سبسیڈری کمپنی کو آپ ملٹیپلائی کریں گے ایم آئی پرسنٹیج کے ساتھ. اگر وہ 20% ہے ایم آئی پرسنٹیج تو آپ اونرز اکویٹی ٹوٹل اٹھائیں گے سبسیڈری کمپنی کی, ملٹیپلائی کریں گے 20% سے اور یو ول گیٹ دا مائنورٹی انٹرسٹ. یہ مائنورٹی انٹرسٹ اونرز اکویٹی میں شامل ہو جائے گا اور یوں ہمارے پاس کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ کی اونرز اکویٹی کمپلیٹ ہو جائے گی اور الٹیمیٹلی ہمارے پاس پھر آ جائے گا کنسولیڈیٹڈ لائبلٹی کی فگر اور بیلنس شیٹ کے کنسولیڈیٹڈ ایسٹ کے ساتھ برابر ہو جائے گی. سو یہ 5 ورکنگز میں نے آپ کو بتا دی. ان 5 ورکنگز کو سیکھنے کے بعد اب مزید ایک نئی بات کی طرف لے کر جا رہا ہوں, وہ ہے انٹر کمپنی ٹریڈنگ. انٹر کمپنی ٹریڈنگ کا مطلب انٹرا گروپ ٹریڈنگ, یعنی کہ پیرنٹ کمپنی سبسیڈری کمپنی کو کچھ گڈس اگر سیل کرے یا پیرنٹ کمپنی سبسیڈری کمپنی سے کچھ گڈس ڈیورنگ دا ایئر اگر پرچیز کرے تو اسے ہم نے کس طرح سے اکاؤنٹ فار کرنا ہے. دیکھیں جی, اس میں سب سے پہلی بات جو آسان والی بات ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انٹرا گروپ ٹرانزیکشن میں ان اے ٹرانزیکشن آف سیلز اور پرچیز, اس ٹرانزیکشن میں آپ کو الٹیمیٹلی ڈیٹرز اینڈ کریڈیٹرز کی اماؤنٹ نظر آئیں گے. سمپلی سیئنگ, اگر پیرنٹ کمپنی سیل کر رہی ہے سبسیڈری کمپنی کو تو پیرنٹ کمپنی سیپریٹلی اپنی بکس آف اکاؤنٹس میں اکاؤنٹنگ انٹری پاس کرے گی, ڈیٹرز سبسیڈری کمپنی ڈیبٹ اینڈ سیلز اکاؤنٹ کریڈٹ. اس ہی ٹرانزیکشن کے لیے سبسیڈری کمپنی اکاؤنٹنگ انٹری کیا پاس کرے گی؟ پرچیزز اکاؤنٹ ڈیبٹ اینڈ کریڈیٹرز پی کمپنی کریڈٹ. اب دونوں نے سیم اماؤنٹ سے یہ اکاؤنٹنگ انٹریز پاس کی. ایز فار ایز سیلز اینڈ پرچیزز آر کنسرنڈ, ان کا تو انکم اسٹیٹمنٹ سے تعلق ہے, بیلنس شیٹ میں کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں البتہ ڈیٹرز اینڈ کریڈیٹرز جو ہیں وہ بیلنس شیٹ میں نظر آتے ہیں. سو سیپریٹلی پیرنٹ کمپنی کی بیلنس شیٹ میں آپ کو کرنٹ ایسٹس کے اندر ڈیٹرز نظر آ رہے ہیں ایس کمپنی کے نام سے. اسی طرح سے آپ اگر سبسیڈری کمپنی کی سیپریٹ بیلنس شیٹ کو دیکھیں تو اس میں آپ کو کرنٹ لائبلٹیز کے اندر کریڈیٹرز پی کمپنی کے نام سے 700 روپیز کی اماؤنٹ نظر آ رہی ہے. سو اب یہ جو بات ہے ہم پہلے سیکھ چکے ہیں آج سے 2 لیکچرز پہلے کہ اس میں اگر انٹر کمپنی ریسیویبل پیبل آتا ہے تو آپس میں کینسل ہو جایا کرتا ہے. وہاں پر ہم نے بات کی تھی لون کی, یہاں پر بات ڈیٹر کریڈیٹر کی ہے, الٹیمیٹلی بات تو ریسیویبل پیبل کی ہی ہے نا. اب جب سنگل اینٹیٹی بن گئی تو سنگل اینٹیٹی کی صورت میں خود سے تو کچھ ریسیویبل یا خود کو کچھ پیبل تو نہیں ہو سکتا, لہذا جب ہم کنسولیڈیٹ کریں گے تو یہ دونوں چیزیں کٹ جائیں گی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ 700 ریسیویبل 700 پیبل کنسولیڈیٹ ہونے کی صورت میں کٹ رہے ہیں اور کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ کے اندر اس کے اگینسٹ کوئی انفارمیشن بھی نظر نہیں آئے گی. ہاں البتہ یہاں پر ہمیں ایک احتیاط کرنا ہے, وہ یہ کہ فرض کر لیں اگر پی کمپنی کی بیلنس شیٹ میں ڈیٹرز ایس کمپنی کے نام سے نظر آ رہے ہیں 700 روپیز کے, اور ایس کمپنی کی بیلنس شیٹ میں کریڈیٹرز پی کمپنی کے نام سے نظر آ رہے ہیں 500 روپیز کے, تو اب کیا کریں؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ فرق نظر کیوں آ رہا ہے.
اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی دو بنیادی وجوہات ہو سکتی ہیں. نمبر 1 گڈز ان ٹرانزٹ اینڈ نمبر 2 کیش ان ٹرانزٹ. تو یہ جو گڈز ان ٹرانزٹ ہے یہ ریزن کب کریٹ ہوتی ہے؟ یہ اس وقت جب پیرنٹ کمپنی نے سپوزلی 200 روپیز کا فرق تھا, 200 روپیز کی گڈز سیل کی, انوائس بھیج دی. اب پیرنٹ کمپنی نے انوائس بھیج دینے پر ڈیٹرز ایس کمپنی کو ڈیبٹ اور سیلز انکم کو کریڈٹ کر دیا. یہ انٹری پاس ہوتی ہے نا. اب یہ جو گڈ سیل کی ہیں یہ ایئر اینڈ سے کوئی ایک دن پہلے سیل کی ہیں. سپوزلی یہ ہم نے 30 دسمبر کو چیزیں سیل کی ہیں. اب پیرنٹ کمپنی نے چونکہ سیل کر دی ہیں, انوائس ریز کر دی ہے, انٹری پاس کرنا بنتا ہے. سبسیڈری کمپنی کو نہ وہ گڈز ملی 31 دسمبر تک, نہ ہی اسے انوائس ملی, لہذا اس نے پرچیز ڈیبٹ اینڈ کریڈیٹرز پی کمپنی کو 200 روپیز سے کریڈٹ نہیں کیا. فرق آ گیا نا. ادھر پیرنٹ کمپنی نے چونکہ 200 روپے سے ڈیٹرز کو ڈیبٹ کیا تھا تو 700 روپے کی ریسیویبل کی فگر نظر آ رہی ہے پیرنٹ کمپنی کی بیلنس شیٹ میں, کرنٹ ایسٹس میں, اور وہاں پر یعنی کہ ایس کمپنی کی بیلنس شیٹ میں صرف 500 روپے کی لائبلٹی نظر آ رہی ہے پیبل ٹو پیرنٹ کمپنی, بیکاز اس نے ابھی 200 روپیز کی فردر انوائس ہی ریسیو نہیں کی. فرق سمجھ میں آ گیا؟ جب کبھی کرے گا تو وہ اس کو ریکارڈ اکارڈنگلی کر لے گا اور یہ فرق نہیں رہے گا پھر. لہذا اب یہ جو فرق ہے یہ گڈز ان ٹرانزٹ کی وجہ سے ہے. گڈز ابھی رستے میں ہیں, ابھی تک ایس کمپنی تک نہیں پہنچے. دوسری جو کیش ان ٹرانزٹ کی وجہ وہ کچھ یوں اس کا سینیریو بنتا ہے کہ سپوزلی 700 روپیز کی سیل ہوئی ہوئی تھی, پرچیزز ایس کمپنی نے 700 روپیز کی ہوئی تھی. اب کوئی 30 دسمبر کو ایس کمپنی نے 200 روپیز کا چیک لکھا اور پی کمپنی کو بھیج دیا. اب جب ایس کمپنی 200 روپیز کا چیک بھیج رہی ہوگی تو انٹری کیا پاس کرے گی؟ کریڈیٹرز پی کمپنی ڈیبٹ 200 اینڈ بینک اکاؤنٹ کریڈٹ 200. یہ تو جناب سبسیڈری کمپنی نے بالکل ٹھیک انٹری پاس کر دی. اب وہ چیک 31 دسمبر تک پیرنٹ کمپنی کو ملا ہی نہیں, لہذا اس نے کوئی انٹری بھی چیک ریسیو کرنے کی پاس نہیں کی, بالکل حق بجانب ہے. لیکن فرق آ گیا, پیرنٹ کمپنی کی بیلنس شیٹ میں کرنٹ ایسٹس میں آپ کو نظر آ رہے ہیں 700 روپیز ریسیویبل فرام سبسیڈری کمپنی اگینسٹ سیلز, اور سبسیڈری کمپنی کی بیلنس شیٹ میں کرنٹ لائبلٹیز کے اندر آپ کو نظر آ رہے ہیں 500 روپیز پیبل ٹو دا پیرنٹ کمپنی اگینسٹ پرچیزز. دونوں سچے. اب ایسی صورت میں جو فرق ہے وہ ہے کیش ان ٹرانزٹ کی وجہ سے. کانسیپٹ کلیئر؟ ٹھیک ہے نا. سو یہ ریکنسیلیشن ہم بنائیں گے. باقی کی تمام ورکنگز اسی طرح سے, وہ جو 5 میں نے ورکنگز آپ کو بتائی ہوئی ہیں وہ اسی طرح سے. ابھی تک ان 5 ورکنگز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اس ٹرانزیکشن کی بنا پر. سو یہ گڈز ان ٹرانزٹ یا کیش ان ٹرانزٹ کی ٹرانزیکشن اگر موجود ہوں گی تو آپ یوں اس کو سیٹل کر دیں گے کہ 700 500 سے کینسل, اور کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ میں آپ کو کرنٹ ایسٹس میں اب نظر آئیں گی گڈز ان ٹرانزٹ 200 روپیز یا کیش ان ٹرانزٹ 200 روپیز. دونوں میں سے کوئی ایک جو بھی فرق بتایا ہوگا اکارڈنگلی اسے آپ کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ کرنٹ ایسٹس میں شو کر دیں گے. یہاں پر بات کمپلیٹ ہو گئی. ٹھیک ہے جی. اچھا, ایک تو انٹرا گروپ ٹریڈنگ میں یہ والا مسئلہ آتا تھا گڈز ان ٹرانزٹ یا کیش ان ٹرانزٹ کا, اسے ہم اچھی طرح سے سمجھ گئے. یہ اب مسئلہ جب بھی کسی سینیریو میں آئے گا بڑا پرفیکٹلی اس کو ہم ہینڈل کر لیں گے. ٹھیک ہے. اب دوسرا مسئلہ, اب وہ جو دوسرا مسئلہ ہے تھوڑا سا اسے آپ نے زیادہ توجہ کے ساتھ سیکھنا ہے. اس میں بات یہ ہے کہ پیرنٹ کمپنی نے سبسیڈری کمپنی کو گڈز سیل کی. اب ڈیفینیٹلی جب پیرنٹ کمپنی سبسیڈری کمپنی کو گڈ سیل کرے گی تو پروفٹ تو کچھ کمائے گی,
یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 500 روپے کی چیز 500 روپے میں ہی سیل کر دی گئی ہو. وہ ڈیفینیٹلی اس پر کچھ پروفٹ کما کر ہی چیزیں سیل کرے گی, کیونکہ پرفارمنس اسے اپنی شو کرنی ہے, اپنے ریزلٹس شو کرنے ہیں. فائنینشیل پرفارمنس لاس میں اگر ہو تو غلط ہوتی ہے بات. بہرحال پیرنٹ کمپنی نے جو چیزیں سیل کی سبسیڈری کمپنی کو, وہ سبسیڈری کمپنی کی کاسٹ پرائس کے طور پر اس کے سٹاک میں شامل ہو گئی. پیرنٹ کمپنی کی سیلنگ پرائس ہے لیکن سبسیڈری کمپنی کی وہ کاسٹ پرائس ہے. دیکھیے, آپ اگر مارکیٹ سے کوئی چیز پرچیز کرنے جاتے ہیں, شاپ کیپر وہ چیز منافع پر آپ کو سیل کر رہا ہوتا ہے, لیکن جو پرائس آپ اس کو پے کرتے ہیں وہ پرائس آپ کے لیے کاسٹ ہوتی ہے. چھوٹا سا سینیریو ڈیولپ کرتے ہیں. آپ نے ٹوتھ پیسٹ پرچیز کی, آپ کو شاپ کیپر نے 100 روپیز میں وہ سیل کی, اس نے خود سے 80 روپیز میں پرچیز کی ہوئی تھی, 20 روپیز کا اس نے پروفٹ کمایا. آپ اس ٹوتھ پیسٹ کے بارے میں کہیں گے کہ یہ 100 روپیز میری کاسٹ ہے. اب اگر آپ اس کو آگے سے سیل کرتے ہیں 125 روپیز میں, تو آپ کا پروفٹ 25 روپیز ہے اور آپ کی سیلنگ پرائس 125 روپیز ہوگی, اور آپ سے جو پرچیز کرے گا اس کی کاسٹ 125 روپیز ہوگی. فالو کیا بات کو؟ اوکے. اب یہ بات کلیئر ہو گئی تو ہم اگلی بات کو سمجھتے ہیں. پیرنٹ کمپنی نے سبسیڈری کمپنی کو جب گڈز سیل کی تو پیرنٹ کمپنی کی کاسٹ تھی, فرض کر لیں 400 روپیز. اس نے سبسیڈری کمپنی کو جب چیزیں سیل کی تو سیل کی 500 روپیز میں. سبسیڈری کمپنی کی جو پرچیزز ہیں ان کی کاسٹ کتنی ہے؟ 500 روپیز. یہاں پر سپوز کیجئے کہ سبسیڈری کمپنی ان گڈس کو فردر سیل نہیں کر سکی کلوزنگ ڈیٹ تک, 31 دسمبر تک 500 روپے کی جو چیزیں پرچیز کی تھی سبسیڈری کمپنی نے, وہ اس کے سٹاک میں پڑی ہوئی ہیں. سبسیڈری کمپنی سیپریٹ بیلنس شیٹ میں سٹاک شو کرے گی 500 روپیز کا. بتائیے سبسیڈری کمپنی غلط کر رہی ہے یا ٹھیک کر رہی ہے؟ بھائی ٹھیک کر رہی ہے, غلط نہیں کر رہی. اس کی کاسٹ 500 ہے اور سٹاک کو وہ کاسٹ پر ہی شو کر رہی ہے, کوئی غلطی نہیں ہے اس کے اندر. آپ صرف سبسیڈری کمپنی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیے, سبسیڈری کمپنی نے جتنے کی چیزیں پرچیز کی تھی اتنی ہی کاسٹ کو اس نے شو کیا اپنی بیلنس شیٹ کرنٹ ایسٹس کے اندر. غلط نہیں ہے. سٹاکس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ سٹاک کو کاسٹ یا نیٹ ریئلائزبل ویلو وچ ایور از لوور کی اماؤنٹ پر شو کرتے ہیں. اب این آر وی کا تو ادھر کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے. کاسٹ اس کی 500 ہے, اس نے 500 پر شو کر دیا, بالکل ٹھیک کیا, سچ کیا, کچھ جھوٹ نہیں ہے اس کے اندر. لیکن جب ہم یکجان کرتے ہیں ان دونوں کو, جب پیرنٹ کمپنی اور سبسیڈری کمپنی دونوں آپس میں اکٹھی ہو کر سنگل اینٹی بن جاتی ہیں, اب دیکھیے کہ سٹاک کو کیا 500 روپیز پر شو ہونا چاہیے یا 400 روپیز پر شو ہونا چاہیے. اب یہاں پر میں آپ کو ایک ورکنگ شو کر رہا ہوں. اس میں آپ دیکھیے کہ ایک بگر باکس آپ کو نظر آ رہا ہے. اس باکس میں فردر 2 باکسز موجود ہیں. ایک باکس ہے پی کمپنی کا, دوسرا باکس ہے ایس کمپنی کا, اور وہ جو لارجر باکس ہے وہ ہے گروپ. گروپ کے باکس کی جو وال ہے اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, اور پی کمپنی اور ایس کمپنی کے باکسز کی والز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. پی کمپنی اگر کوئی چیز پرچیز کرتی ہے 400 روپیز میں, تو آپ ایرو دیکھیے, آؤٹ سائڈ سے ان سائڈ ایرو کا ٹرینڈ ہے, اور 400 روپیز میں پیرنٹ کمپنی نے یہ گڈز پرچیز کی.
اب اس ایرو کو آپ اگر جج کریں تو یہ گروپ کی وال کو بھی کراس کرتا ہوا آ رہا ہے اور پیرنٹ کمپنی کی وال کو بھی کراس کرتا ہوا پیرنٹ کمپنی کی سٹاکس میں 400 روپیز کے طور پر نظر آ رہا. اب نیکسٹ دیکھیے, یہ 400 روپیز کی چیز 500 روپیز میں سیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے P2S یعنی کہ پیرنٹ کمپنی سے سبسیڈری کمپنی کی طرف. اب سبسیڈری کمپنی کے سٹاک میں وہ 500 روپیز کی پہنچ گئی. اگر انڈیپینڈنٹلی سبسیڈری کمپنی کو دیکھیں تو 500 اس کی کاسٹ ہے, لیکن اگر آپ اس کو گروپ کی والز کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ابھی گروپ کی والز کراس نہیں ہوئی. گروپ کے پوائنٹ آف ویو سے جو 400 روپیز کی کاسٹ پر چیز انٹر ہوئی تھی وہ ابھی تک گروپ کے اندر 400 روپیز کی کاسٹ پر ہی موجود ہونا چاہیے, ان کو 500 پر نہیں شو کیا جا سکتا کیونکہ ابھی گروپ سے آؤٹ نہیں ہوئی وہ سٹاک کی کوئی بھی آئٹم. سو اس بات کو اگر آپ توجہ سے سیکھیں تو سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ جب تک گروپ میں کوئی گڈس خریدی ہوئی موجود رہیں گی تو آپ اس کو کاسٹ سے زائد رقم پر شو نہیں کر سکتے. اگر ہم اسے کاسٹ سے زائد رقم پر شو کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم IAS 2 کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. IAS 2 کے مطابق ہم سٹاک کو کاسٹ سے زائد پر نہیں شو کر سکتے. ہاں NRV اگر کاسٹ سے کم ہے تو NRV پر ہم شو کر دیں گے. سو گروپ کے پوائنٹ آف ویو سے 400 مائنس 500 روپیز جو 100 روپیز کا پروفٹ ہے وہ صرف اور صرف پیرنٹ کا پروفٹ ہے, گروپ کا پروفٹ نہیں ہے. گروپ نے تو 400 روپیز کی کاسٹ کی چیز کو ابھی آؤٹ نہیں کیا, گروپ کی والز کو کراس آؤٹ نہیں کیا اس نے, ابھی گروپ کی والز سے انٹر ہوئی ہے وہ 400 روپیز کی کاسٹ کی پروڈکٹ اور ود ان دا گروپ پڑی ہوئی ہے. ود ان دا گروپ پیرنٹ کمپنی نے سبسیڈری کمپنی کو 100 روپیہ پروفٹ کما کر وہ چیز سیل کی ہے. لہذا ایسے پروفٹ کو گروپ کے پوائنٹ آف ویو سے ہم انریلائزڈ پروفٹ کہیں گے. کانسپٹ کلیئر؟ اب یہ جو انریلائزڈ پروفٹ ہے اس کے بارے میں دیکھیے, پیرنٹ کمپنی نے سبسیڈری کمپنی سے یہ پروفٹ کمایا, لہذا پیرنٹ کمپنی کے پروفٹس میں یہ شامل ہے؟ یس ہے. اگر پیرنٹ کمپنی کے پروفٹس میں شامل ہے تو اس کا مطلب پیرنٹ کمپنی کے ریزروز کا حصہ بن چکا؟ یس بن چکا. اگر پیرنٹ کمپنی کے ریزروز میں یہ چیز موجود ہے تو کیا اس میں سے مائنس کی جانی چاہیے تاکہ ہم گروپ کے پوائنٹ آف ویو سے ٹھیک اکاؤنٹنگ کریں؟ یس کی جانی چاہیے. سو اس 100 روپیز کے انریلائز پروفٹ کو ہم گروپ میں سے یعنی کہ گروپ ریزروز میں سے مائنس کریں گے. کلیئر؟ اچھا, اب اس کے سیکنڈ ایفیکٹ کی طرف آتے ہیں. سبسیڈری کمپنی کے کرنٹ ایسٹس میں کلوزنگ سٹاک 500 روپیز کا دکھائی دے رہا ہے. میں نے کہا تھا انڈیپینڈنٹلی دیکھیں تو بالکل یہ ٹھیک اور سچی بات ہے, اس کی کاسٹ 500 روپیز ہی ہے. لیکن اب گروپ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, سٹاک کی کاسٹ تو 400 روپیز ہے گروپ کے پوائنٹ آف ویو سے. لہذا ہم نے گروپ سٹاک کو یعنی کہ کنسولیڈیٹڈ سٹاک کو 400 روپیز پر لینا ہے, نہ کہ 500 روپیز پر لینا ہے. تو ہم یوں کر لیں گے کہ جب ہم پیرنٹ کمپنی اور سبسیڈری کمپنی کے سٹاکس کو ایڈ کر رہے ہوں گے, انوینٹریز کو ایڈ کر رہے ہوں گے, تو ان میں سے ہم 100 روپیز انریلائزڈ پروفٹ کی اماؤنٹ کو مائنس کر دیں گے تاکہ ہمارا کنسولیڈیٹڈ سٹاک ٹھیک والی فگر پر نظر آئے. اوکے, سو ہم نے جو اس ساری گفتگو میں سیکھا وہ یہ ہے کہ انریلائزڈ پروفٹ کی اماؤنٹ کو ہم گروپ ریزروز میں سے بھی مائنس کریں گے اور کنسولیڈیٹڈ سٹاک میں سے بھی مائنس کریں گے. اور انریلائزڈ پروفٹ کیا ہے؟ دا پروفٹ وچ از ارنڈ بائی ون کمپنی
but not earned by the group. ایک کمپنی نے دوسری کمپنی سے, سپوزلی پیرنٹ کمپنی نے سبسیڈری کمپنی سے پروفٹ کما تو لیا, لیکن اوور آل گروپ نے ابھی تک وہ پروفٹ نہیں کمایا. گروپ کب کمائے گا؟ جب وہ چیز آؤٹ سائڈر کو سیل ہوگی, تب ہم کہیں گے کہ گروپ کے پوائنٹ آف ویو سے پروفٹ ریئلائزڈ ہے. کلیئر؟ لیں جی, اب جب کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ چکی, اب میں آپ کو ایک سینیریو کی طرف لے کر جا رہا ہوں. اس کوشچن میں ہمارے پاس 31 دسمبر 2008 کی بیلنس شیٹس ہیں, پیرنٹ کمپنی اور سبسیڈری کمپنی دونوں کی. فکسڈ ایسٹس 1000 روپیز اینڈ 550 روپیز کے ریسپیکٹولی. انویسٹمنٹ ان سبسیڈری کمپنی appearing in the parent company's balance sheet 500 rupees. Current assets 400 and 350. Share capital 1200 and 400 respectively. Reserves 500 and 300 respectively. And current liabilities 200 and 200 respectively. P company and S company کی. مزید یہ بتایا گیا کہ پیرنٹ کمپنی نے 80% شیئرز ایکوائر کیے ہیں سبسیڈری کمپنی کے 1 جنوری 2003, یعنی کہ بات خاصی پرانی ہے, کوئی 5-6 سال پرانی بات ہے. When its reserves were worth 120 rupees. اس وقت اس کے ریزروز 120 روپیز کے تھے. آج کے ریزروز دیکھیے 300 روپیز کے ہیں. یہیں پر معلوم ہو گیا کہ پری ایکوزیشن ریزروز 120 کے تھے اور پوسٹ ایکوزیشن کتنے بنے؟ ایگزیکٹلی 300 مائنس 120 از اکول ٹو 180. مزید بتاتا ہے کہ گڈ ول ساری کی ساری امپیئر ہو چکی ہے جناب. ٹھیک ہے جی, ہم جب جو بھی گڈ ول آئے گی ساری کی ساری ہم اس کو امپیئرمنٹ لاس کے طور پر شو کر دیں گے. پھر کہہ رہے جی کہ ڈیورنگ دا ایئر 2008 پی کمپنی نے سیل کی ہیں گڈس کاسٹنگ ₹400 ٹو ایس کمپنی فار ₹500. آن کلوزنگ ڈیٹ goods valuing ₹150 remained unsold, on which the P company had made a profit of ₹30. اور required ہے کہ ہم نے consolidated balance sheet بنانا ہے as on 31st of December 2008. اب اس میں جو سینیریو ہے اس کو ذرا پک کیجئے. Goods were sold by P company to the S company. کاسٹ کیا تھی؟ 400 روپیز. پی کمپنی کی کاسٹ سیل کتنے کی 500 روپیز کی. اب ذرا کیلکولیٹر پکڑیے, یہ 100 روپیز کا جو پروفٹ ہے اس کی سیلز پر پرسنٹیج کیلکولیٹ کر لیجئے, فوراً کیجئے. 100 ڈیوائڈیڈ بائی 500 انٹو 100 gives us 20%. So یہ 20% ریٹ آف پروفٹ ہے آن سیلز, ان اے مارجن گراس پروفٹ ریٹ ہے یہ, جو کہ پی کمپنی ارن کر رہا ہے. اب جی جب سبسیڈری کمپنی نے اس کو پرچیز کیا تو اس کی تو کاسٹ تھی وہ 500 روپیز کی. اس نے ڈیورنگ دا ایئر 2008 350 روپیز کی کاسٹ کی چیزیں سیل کر دیں. وہ بھلے اس نے 600 روپے کی سیل کی, 800 کی سیل کی, 300 کی سیل کی, لاس پہ کی یا پروفٹ پر کی, اس سے ہمارا کوئی کنسرن نہیں ہے. 350 روپیز کی کاسٹ کی چیزیں گروپ کی وال کو کراس کر چکی ہیں, آؤٹ ہو چکی ہیں. ہم کہیں گے کہ اس کے برابر جو پروفٹ تھا وہ ریئلائزڈ ہوا, وہ ریئلائز ہو چکا ہے. اس کو اب ان ریئلائز پروفٹ نہیں کہیں گے. یعنی کہ اب ان ریئلائز پروفٹ 100 روپیہ نہیں ہوگا. کون سا 100 روپیہ؟ جو 400 اور 500 روپے کا فرق ہے وہ ان ریئلائز پروفٹ نہیں رہے گا, کیونکہ وہ جو 500 روپے کی کاسٹ کی چیزیں سبسیڈری کمپنی نے پرچیز کی تھی اس میں سے 350 روپے کی کاسٹ کی چیزیں وہ بیچ چکی ہے. اب اس کے پاس 150 روپے کی کاسٹ کی چیزیں موجود ہیں. تو جناب جو پی کمپنی کی سیلنگ پرائس ہے وہ ایس کمپنی کی کاسٹ ہے. لہذا یہ جو 150 روپے ہیں یہ در حقیقت پی کمپنی کی سیلنگ پرائس ہے نا. تو پی کمپنی کی سیلنگ پرائس میں تو پروفٹ موجود تھا. کتنا؟ 20%. ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا نا 20% آف سیلنگ پرائس. لہذا وہی 20% آف سیلنگ پرائس جب اس 150 روپیز پر ہم اپلائی کرتے ہیں
تو ہمارے پاس جواب آتا ہے 30 روپیز. یہ 30 روپیز جو ہے یہ انریلائزڈ پروفٹ ہے جو 150 روپیز کا حصہ بنا ہوا ہے. یہ 150 روپیز ہمارے کلوزنگ سٹاک کے اندر شامل ہو جائیں گے, ڈیفینیٹلی ہو جائیں گے, اور پھر کنسولیڈیٹڈ کلوزنگ سٹاک میں سے ہم یہ 30 روپیز مائنس کر دیں گے. اب اس کوشچن میں اس نے ہمیں ٹوٹل کرنٹ ایسٹس کی فگر دی ہوئی ہے. اٹ مینس کہ کلوزنگ سٹاک اس کرنٹ ایسٹ میں موجود ہیں 150 روپیز پر, لیکن ہمیں اب اس میں انریلائزڈ پروفٹ کی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے. انریلائزڈ پروفٹ ہم کیلکولیٹ کر چکے, دیٹ از 30 روپیز. اس 30 روپیز کے انریلائزڈ پروفٹ کو ہم نے کنسولیڈیٹڈ سٹاک میں سے مائنس کرنا سیکھا ہوا ہے, اور دوسرا کیا ایفیکٹ ہے اس کا, ایگزیکٹلی گروپ ریزروز میں سے مائنس کرنا ہے. کیونکہ پی کمپنی نے یہ جو پروفٹ کمایا ہوا ہے 30 روپے کا ابھی تک ریئلائز نہیں ہوا. ٹوٹل 100 روپے کے پروفٹس میں سے جو پی کمپنی نے کمائے تھے ایس کمپنی سے 70 روپے کے جتنے ریئلائز ہو چکے ہیں, 30 روپیز کے جتنے انریئلائزڈ ہیں, لہذا ان کو گروپ ریزروز میں سے مائنس کریں گے. ایک ورکنگ دکھاتا ہوں میں آپ کو جس سے یہ کانسیپٹ مزید کلیئر ہوگا. پرچیز آف گڈس بائی پی کمپنی ہے 400 روپیز کی, اور پی کمپنی نے وہ چیزیں سیل کی ہیں ایس کمپنی کو 500 روپیز میں. اس 500 روپیز کی پرچیز میں سے ایس کمپنی نے 350 روپیز کی چیزیں سیل کر دی ہوئی ہیں, یعنی کہ 70% آف دا گڈس ہیو بین سولڈ آؤٹ. 30% چیزیں جو ہیں موجود ہیں 150 روپیز اسٹاک میں. اب یہ جو 150 روپیز اسٹاک میں موجود ہیں ان کی در حقیقت گروپ کے پوائنٹ آف ویو سے جو کاسٹ ہے وہ بنتی ہے 400 انٹو 30%, یعنی کہ 120 روپیز, اور ویلو جو اس کی ہمیں ایس کمپنی کے اسٹاک میں نظر آ رہی ہے وہ 150 روپیز کی نظر آ رہی ہے. دس مینس کہ انریلائزڈ پروفٹ جو ہے وہ 30 روپیز کا ہے. لہذا یہ انریلائزڈ پروفٹ دو ایفیکٹس رکھے گا. نمبر 1 کنسولیڈیٹڈ اسٹاک میں سے مائنس کیا جائے گا, اور نمبر 2 گروپ ریزروز میں سے مائنس کیا جائے گا. لیں جی, اب اس کوشچن کے وہی 5 ورکنگ سٹیپس پلس 1 مور. 5 ورکنگ سٹیپس تو وہی جو میں آپ کو پہلے ریپیٹ کروا چکا ہوں. 6th ون جو اس میں آئے گا وہ انریلائزڈ پروفٹ کا ٹریٹمنٹ ہوگا. کیلکولیشن تو ہم نے کر لی, 30 روپیز کی انریلائزڈ پروفٹ کی کیلکولیشن ہو چکی, اس کا اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ 6th ورکنگ سٹیپ میں ہم شو کریں گے. پہلا ورکنگ سٹیپ آپ کو بتا رہا ہے ہولڈنگ پرسنٹیج اور ایم آئی پرسنٹیج وچ از 80% اینڈ 20%. دوسرے میں ہم ڈسکس کر چکے اس کو بھی, پری ایکوزیشن ایلیمنٹ اینڈ پوسٹ ایکوزیشن ایلیمنٹ. فیگر آپ کے سامنے ہے. شیئر کیپٹل 100% پری ہوتا ہے, 0 پوسٹ ہوتا ہے, اور ریزروس اس نے بتایا میں 120 ہیں پری میں, اور پوسٹ میں 180 رہ جائیں گے کیونکہ ٹوٹل ریزروز اس کے 300 روپیز کے. سو 520 روپیز کا پری ایکوزیشن ایلیمنٹ ہے اونرز ایکویٹی کا جو سبسڈری کی ہے, اور 180 روپیز جو ہے پوسٹ ایکوزیشن ایلیمنٹ ہوگا سبسڈری کی اونرز ایکویٹی کا. گڈ ول کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے آپ دیکھیں کاسٹ آف انویسٹمنٹ 500 مائنس پری ایکوزیشن ایکویٹی انٹو 80% gives us 416 روپیز. یہ 416 روپے جب ہم 500 روپے کی کاسٹ میں سے مائنس کریں گے تو ہمارے پاس گڈ ول آئے گی 84 روپیز. اینڈ یو ریمبر ویری ویل کہ گڈ ول کے بارے میں اس کوشچن نے کہا تھا کہ 100% امپیئر ہو چکی ہے, لہذا وہ سارا کا سارا 84 روپیز گڈ ول کا بیلنس مائنس کر دیا جائے گا اور گڈ ول نیل ہو جائے گی. اسٹیپ نمبر 4 میں ہم نے گروپ ریزرو کیلکولیٹ کیا. وہاں پر ہمارے آل ریزروز آف پی کمپنی 500 روپیز کے ہیں. پوسٹ ایکوزیشن ریزروز آف ایس کمپنی 180 روپیز کا 80% 144 بنتا ہے, وہ شامل کیا پی کمپنی کے ریزروز میں, اور مائنس کیا امپیئرمنٹ لاس آف گڈ ول 84 روپیز. ہمارے پاس اس وقت 560 روپیز کے ریزروز کی فگر آتی ہے.
یہاں تک ورکنگ وہی ہے جو کہ ہم پہلے کر چکے گروپ ریزرو کے ریفرنس میں. اب ادھر گروپ ریزرو میں سے ہم نے مزید جو چیز مائنس کرنی ہے وہ کیا ہے؟ انریلائزڈ پروفٹ کی. تو دیکھیے جی انریلائزڈ پروفٹ اب ہم مائنس کر رہے ہیں 30 روپیز کے اس میں سے, اور 530 روپیز کا ہمارے پاس گروپ ریزرو فائنل فگر موجود ہے, اور 530 روپیز سے اب ہمارے پاس گروپ ریزروز کی فگر نظر آئے گی. پانچویں ورکنگ مائنورٹی انٹرسٹ کی. سمپلی آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے اونرز اکویٹی انٹو ایم آئی پرسنٹیج. آپ کے پاس اونرز اکویٹی ہے سبسیڈری کمپنی کی 700 روپیز انٹو 20% ہمارے پاس آ جاتا ہے 140 روپیز. لے جی یہ ایم آئی کی فگر آ گئی. اب لاسٹ سٹیپ جو کہ اس کوشچن کے ریفرنس میں ضروری سٹیپ تھا, اس کوشچن میں ہمیں پیرنٹ کمپنی اور سبسیڈری کمپنی کے لیے الگ الگ کلوزنگ سٹاکس کی فگر نہیں دی ہوئی, لہذا یہ ورکنگ ہم ایگزیکٹلی اس کوشچن میں اس طرح سے نہیں شو کر سکتے کہ کلوزنگ سٹاک آف پیرنٹ کمپنی پلس کلوزنگ سٹاک آف سبسیڈری کمپنی مائنس انریلائزڈ پروفٹ. انفیکٹ ورکنگ یہ ہے, ہم اس کوشچن میں اس کو یوں کور کر لیں گے کہ کرنٹ ایسٹس آف پیرنٹ کمپنی پلس کرنٹ ایسٹس آف سبسیڈری کمپنی مائنس انریلائزڈ پروفٹ. کیونکہ آپ کو تو معلوم ہے نا کہ کلوزنگ سٹاک از اے پارٹ آف کرنٹ ایسٹس, ٹھیک ہے نا. تو پھر ہم اگر الگ الگ سے کلوزنگ سٹاک نہ دی ہو تو کرنٹ ایسٹس کو اکٹھا کر لیں اور مائنس اس میں سے انریلائزڈ پروفٹ کر دیں, تو ہمارے پاس پھر کرنٹ ایسٹس کی فائنل فگر آ جائے گی. لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ 400 روپیز کے کرنٹ ایسٹس ہیں ہمارے پاس پیرنٹ کمپنی کے, 350 کے کرنٹ ایسٹس ہیں ہمارے پاس سبسیڈری کمپنی کے, اور اس میں سے مائنس کیا ہم نے 30 روپیز کو, اور 20 روپیز کے پاس کرنٹ ایسٹس آ گئے جو کہ کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ میں نظر آئیں گے. لے جی اب آپ ایک نظر کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ پر ڈالیے. فکسڈ ایسٹس 1000 پلس 550 1550. گڈ ول 0, تمام کی تمام گڈ ول امپیئر ہو چکی. کرنٹ ایسٹس 720 اور ٹوٹل ایسٹس بن گئے 2270 کے. آنرز اکویٹی میں شیئر کیپٹل اگین وہی پیرنٹ کمپنی کا, صرف گروپ ریزروز ہم نے کیلکولیٹ کیے تھے وہ یہاں پر آ گئے. آنرز اکویٹی بنی 1730 کی, پلس اس میں کیا ایم آئی 140 روپیز کا, یہ بھی ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا, ٹوٹل بن گیا 1870. کرنٹ لائبلٹیز کا ٹوٹل 400 روپیز obvious ہے کوشچن میں سے ہم نے پک کیا, اور ٹوٹل 2270 روپیز. یہ دونوں سائڈز ہماری ایکول ہو گئی, ایسٹس اینڈ اونرز اکویٹی پلس لائبلٹی. کیسا رہا جی, سمجھ میں آیا؟ کچھ بھی مشکل نہیں تھا, سیدھی سی بات ہی کہ آپ نے انریلائزڈ پروفٹ کو کرنٹ ایسٹس میں سے بھی مائنس کرنا ہے اور گروپ ریزروز میں سے بھی مائنس کرنا ہے. باقی کی ساری باتیں تو اسی طرح کی تھیں, 5 سٹیپس اسی طرح سے ورک آؤٹ کیے. 6 پوائنٹ میں نے آپ کو صرف اسٹاک میں سے مائنس کرنے کا بتایا, اور انریلائزڈ پروفٹ کی ورکنگ ہم پہلے ہی سیکھ چکے تھے کہ کس طرح سے انریلائزڈ کی فگر کو ہم نے کیلکولیٹ کرنا. اچھا جی, یہ جو سینیریو تھا اس میں آپ نے دیکھا کہ پیرنٹ کمپنی نے سبسیڈری کمپنی کو سیل کی ہوئی تھی چیزیں ڈیورنگ دا ایئر, اور کچھ انریلائزڈ پروفٹ موجود تھا. یہ پروفٹ در حقیقت ارن کس نے کیا ہوا تھا؟ پیرنٹ کمپنی نے. اب سینیریو تھوڑا سا ڈفرینٹ کر رہا ہوں. اگر سبسیڈری کمپنی نے چیزیں سیل کی ہوں پیرنٹ کمپنی کو, تو پروفٹ کس نے ارن کیا ہوگا؟ سبسیڈری کمپنی نے. تو جناب اگر سبسیڈری کمپنی نے پروفٹ ارن کیا ہوگا تو ڈیفینیٹلی اس پروفٹ کا کچھ حصہ مائنورٹی کو بھی پہنچ چکا ہوگا یا نہیں؟ یس, پوائنٹ بنتا ہے. اب سبسیڈری کمپنی نے جو پروفٹ ارن کیا ہے اس ٹرانزیکشن کی وجہ سے, اس پروفٹ کا کچھ حصہ مائنورٹی کو چلا گیا, کچھ حصہ گروپ ریزرو کے اندر موجود ہوگا, ٹھیک ہے نا. لہذا اب جو بھی انریلائزڈ پروفٹ کی فگر آئے گی اس کو کیلکولیٹ کرنے میں کوئی بھی فرق نہیں ہوگا, یعنی کہ وہ اسی طرح سے کیلکولیٹ کی جائے گی جیسا کہ ہم نے پچھلے سینیریو میں سیکھا. اس کا اسٹاک میں سے بھی مائنس ہونا اسی طرح سے ہوگا جیسا کہ ہم نے پیچھے سیکھا. لیکن گروپ ریزروز میں سے
ہم اس انریلائزڈ پروفٹ کا 80% مائنس کریں گے اور اس انریلائزڈ پروفٹ کا 20% جو ہوگا وہ مائنورٹی انٹرسٹ میں سے مائنس کریں گے. آئیے جی اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اسی کوشچن کے اندر فکس کر کے. کوشچن 100% سیم. ادر انفارمیشن میں ہمیں جہاں پر وہ بات کر رہا ہے کہ یہ چیزیں سیل کی ہیں ایس کمپنی نے, وہاں سے اس کو دیکھنا ہوگا. ڈیورنگ دا ایئر 2008 ایس کمپنی سولڈ گڈس ٹو ایچ کمپنی فار 500 rupees. On closing date, goods valuing rupees 150 remained unsold, on which S company had made a profit of rupees 30. Unrealized profit وہی 30 rupees کا. اب یہاں پر ہم ورکنگ ایک مزید شو کریں گے. اس 30 rupees کی ڈویژن کی ورکنگ, تو وہ ہماری ورکنگ نمبر 6 کا ہی ایک حصہ بن جائے گی, کیونکہ ورکنگ نمبر 6 سے پہلے اس کو اب ہمیں شو کرنا ہوگا. بعد میں اسٹاک میں سے مائنس کرنے والی بات کر لیں گے. بلکہ یہ وہ ورکنگ ہے جو کہ گروپ ریزرو میں سے بھی انریلائز پروفٹ کو مائنس کرنے سے پہلے کی ورکنگ کہلائے گی. تو جناب ہمارے پاس اس ورکنگ میں 30 rupees کے انریلائز پروفٹ کی ڈویژن آپ کو نظر آ رہی ہے کہ 80% 24 rupees بنتی ہے جو کہ گروپ ریزرو میں سے مائنس ہونی ہے, اور 20% 6 rupees بنتی ہے جو کہ مائنورٹی انٹرسٹ میں سے مائنس ہونا ہے. اور ان دونوں کا ٹوٹل 30 rupees جو ہے وہ کنسولیڈیٹڈ سٹاکس میں سے مائنس ہونا ہے. اب اس سوال میں چونکہ کنسولیڈیٹڈ سٹاک الگ سے نہیں فگر ہیں, ہم کنسولیڈیٹڈ کرنٹ ایسٹس میں سے مائنس کر لیں گے. یہ بات میں پہلے آپ کو سمجھا چکا ہوں. تو جی اب ورکنگز دیکھیے گا. میں بات کو شروع کروں گا گروپ ریزروز کی ورکنگ سے. وہاں پر پی کمپنی کے تمام ریزروز 500 rupees کے, پوسٹ ایکوزیشن ریزروز آف ایس کمپنی 80% آف 180 کرنے کے بعد 144 rupees کے, امپیئرمنٹ لاس 84 rupees کا. یہاں تک باتیں وہی پرانی تھی. 560 آ گیا. اب انریلائز پروفٹ جو اس میں مائنس ہوگا وہ 30 rupees کا 80% مائنس ہوگا, یعنی کہ 24 rupees. تو جناب وہ 24 rupees جب 560 میں سے مائنس ہو رہے ہیں تو ہمارے پاس آ رہا ہے 536 rupees. اور اب مائنورٹی انٹرسٹ کو دیکھ لیجئے. مائنورٹی انٹرسٹ جو ہم نے کیلکولیٹ کی تھی 140 rupees بنی تھی, 700 rupees کا 20%. اس میں سے اب ہم مائنس کریں گے انریلائزڈ پروفٹ 30 rupees کا 20%, تو وہ کتنا بن گیا جی 6 rupees. وہ جب ہم 140 میں سے مائنس کر رہے ہیں تو 134 rupees کی مائنورٹی انٹرسٹ کی فگر ہمارے پاس آ گئی. لین جی یہ تو تھی باتیں ورکنگز کی. آپ نے دیکھا کہ ان تمام ورکنگز میں صرف اور صرف ایک ورکنگ نئی نظر آئی آپ کو, جس میں کہ انریلائزڈ پروفٹ کی فگر کو ہم نے مائنورٹی انٹرسٹ اور ہولڈنگ پرسنٹیج کے مطابق ڈیوائڈ کیا تھا. اور پھر ہم نے ہولڈنگ پرسنٹیج کے مطابق جو اماؤنٹ آ رہی تھی 24 rupees کی, اس کو گروپ ریزرو میں سے مائنس کیا, اور جو مائنورٹی انٹرسٹ کی پرسنٹیج کے مطابق فگر آ رہی تھی 6 rupees کی, اس کو مائنورٹی انٹرسٹ میں سے مائنس کیا. اور کانسیپٹ اس کے پیچھے کیا ہے کہ جب سبسیڈری کمپنی نے پیرنٹ کمپنی کو چیزیں سیل کی ہوں گی تو جو پروفٹ سبسیڈری کمپنی نے کمایا اس کا کچھ حصہ ڈیفینیٹلی مائنورٹی کو پہنچ چکا ہے. اس میں سے مائنس کرو انریلائزڈ پروفٹ کو, جتنا پہنچ چکا ہے وہ پروفٹ مائنورٹی کے اندر, اور جتنا گروپ ریزرو میں پہنچ چکا ہے اس میں سے گروپ ریزروز کی حد تک آپ ہولڈنگ پرسنٹیج کو مائنس کریں گے. ٹھیک ہے, لے جی اب ایک نظر کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ پر ڈالتے ہیں. اس میں فکسڈ ایسٹس 1550 rupees جیسے کہ پہلے تھے, اور کرنٹ ایسٹس 720 rupees. یہ بھی آپ کو معلوم ہے 400 rupees کے کرنٹ ایسٹس پیرنٹ کمپنی کے, اور 350 rupees کے کرنٹ ایسٹس سبسیڈری کمپنی کے. اب ان میں چونکہ کلوزنگ سٹاک شامل ہے 150 rupees پر, لہذا اس میں سے ہم 30 rupees کا انریلائزڈ پروفٹ جب لیس کرتے ہیں تو ہمارے پاس 720 rupees کے کرنٹ ایسٹس باقی بچتے ہیں.
ٹوٹل کیا تو 2270 روپیز ہمارے پاس ٹوٹل کنسولیڈیٹڈ ایسٹس کی فگر آ گئی. شیئر کیپٹل ایز یوزل پیرنٹ کمپنی ہی کا لکھا جائے گا. ریزروز ہم نے کیلکولیٹ کیے, آپ ریزروز کی ورکنگ کو دیکھیے, وہاں سے 536 روپیز کی فگر یہاں آ رہی ہے. مائنورٹی انٹرسٹ بھی ہم کیلکولیٹ کر چکے, 134 روپیز کی فگر یہاں آئی, اور کرنٹ لائبلٹیز ہمارے پاس 400 روپیز کی بنتی ہیں. ٹوٹل آ گیا جی 2270. لیں جی, یہ تھی بات چیت ہماری اس سینیریو کے ریفرنس میں, جس میں ہم نے انریلائزڈ پروفٹ کو کیلکولیٹ کرنا سیکھا اور اس کو اکارڈنگلی ٹریٹ کرنا سیکھا. آج جو باتیں میں نے ڈسکس کی ہیں اس کو سم اپ کیے دیتا ہوں. ہم نے سب سے پہلے تو یہ سیکھا کہ انٹرا گروپ ٹریڈنگ کے نتیجے میں جو ڈیٹرز یا کریڈیٹرز کی اماؤنٹس ہوں گی ان کو آپس میں کینسل کرنا ہے. بعض بکس یہاں پر کرنٹ اکاؤنٹ کا لفظ بھی یوز کرتی ہیں کہ پیرنٹس کرنٹ اکاؤنٹ اپیئرنگ ان دا سبسیڈریز بیلنس شیٹ اینڈ سبسیڈریز کرنٹ اکاؤنٹ اپیئرنگ ان دا پیرنٹس بیلنس شیٹ. ان اے وے ہے وہی وہ ٹریڈنگ کے اگینسٹ ڈیٹر اینڈ کریڈیٹر کی بات. تو وہ ٹریڈنگ کے اگینسٹ ڈیٹرز اینڈ کریڈیٹرز کو آپس میں کینسل کرتے ہیں. ہاں البتہ اگر گڈز ان ٹرانزٹ اینڈ کیش ان ٹرانزٹ کا مسئلہ ہو تو ہم کینسل کرنے کے بعد گڈز ان ٹرانزٹ اور کیش ان ٹرانزٹ کو بیلنس شیٹ میں شو کر دیں گے کرنٹ ایسٹس کے اندر. ہاں اگر یہ مسئلہ نہیں ہے اس ڈفرنس کا تو پھر ہم کینسل کر کے فارغ, یہ مسئلہ تو یہیں پر ختم. اس کے بعد اگلی بات یہ تھی کہ اگر پیرنٹ کمپنی نے سبسیڈری کمپنی کو چیزیں سیل کی ہیں اور وہ سٹاک میں پڑی ہوئی ہیں یا اس میں سے کچھ پورشن سٹاک میں پڑا ہوا ہے تو دیکھا جائے گا کہ اس میں کتنا انریلائزڈ پروفٹ ہے. انریلائزڈ پروفٹ کو کیلکولیٹ کرنے کے بعد اسے ہم پیرنٹ کمپنی کے پروفٹس جو ارن کیے ہوئے ہیں اس میں سے مائنس کر دیں گے اور سبسیڈری کمپنی کے جو سٹاک ہیں اس میں سے مائنس کر دیں گے. تو آسان بات کیا ہے کہ پیرنٹ کمپنی کے پروفٹس جا چکے ہیں گروپ ریزرو میں اور سبسیڈری کمپنی کے سٹاکس جا چکے ہیں کنسولیڈیٹڈ سٹاک میں. تو ہم آسان بات یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انریلائزڈ پروفٹ کو گروپ ریزرو میں سے بھی مائنس کر دیں گے اور کنسولیڈیٹڈ سٹاک میں سے بھی مائنس کر دیں گے. ٹھیک ہے, یہ بات تھی اگر پیرنٹ نے سبسیڈری کو چیزیں سیل کی. اور اگر سبسیڈری نے پیرنٹ کو چیزیں سیل کی ہیں تو ایسی صورت میں ایز فار ایز سبٹریکٹنگ فرام دا کنسولیڈیٹڈ اسٹاک از کنسرنڈ اس پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ جو سبٹریکشن ہم نے کنسولیڈیٹڈ اسٹاک میں سے کرنی ہے وہ 30 روپیز ہی کی کرنی ہے, یعنی کہ سارا کا سارا انریلائزڈ پروفٹ جو ہے کنسولیڈیٹڈ اسٹاک میں سے مائنس ہو جائے گا. ہاں البتہ اس انریلائزڈ پروفٹ کی فگر کے دو حصے کیے جائیں گے, ایک ہولڈنگ پرسنٹیج کے مطابق اور ایک مائنورٹی انٹرسٹ پرسنٹیج کے مطابق. جو ہولڈنگ پرسنٹیج کے مطابق کا حصہ ہوگا وہ گروپ ریزرو میں سے مائنس ہوگا اور جو ایم آئی پرسنٹیج کے مطابق حصہ آئے گا اس کو ہم ایم آئی میں سے مائنس کریں گے, یعنی کہ مائنورٹی انٹرسٹ میں سے مائنس کریں گے. بس جی اتنی سی بات تھی جو کہ ہم نے سیکھی. آپ اگر کنفیوز ہوئے بغیر کانسیپٹس کو لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ آپ کو مشکل نہیں لگے گی. ابھی چند ایک باتیں مزید بھی ہیں جو کہ کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ کے ریفرنس میں ہم نے سیکھنا ہے. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر تک آپ ان کے لیے انتظار کیجئے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.